السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. صلوات على محمد وعلى آلہ. سورہ مبارکہ جمعہ کا آغاز اپنی تسبیح اور اپنی حمد کے عنوان سے فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے بہت سے سورے ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے آغاز ہی اپنی تسبیح کے اعلان سے کیا ہے. یہاں پر بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. سورہ حدید کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، وهو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش. یعنی جہاں جہاں یہ آیتیں بکھری پڑی ہیں وہاں اللہ نے اپنی تسبیح کا تذکرہ کیا ہے، اپنی حمد کا تذکرہ کیا ہے. اب یقیناً اللہ نے جب کہا ہے تو ایسا ہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ لفظ ما نے تمام چیزوں کا احصاء کر لیا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس لفظ ما سے خارج نہیں ہے. جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اس کائنات میں جو شے بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے. تو
تو جس چیز پر بھی لفظ شے کا اطلاق ہو جاتا ہے وہ شے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اب مثلا اس کی میں آپ کو فہرست گنواؤں تو جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں یہ بھی شے ہے۔ یہ چلیے اور قریب ہو جاتا ہوں، یہ جو آپ کپڑے پہنے ہیں یہ بھی شے ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ بھی شے ہے، یہ جو عمارت ہے اس میں جو اینٹ گارے اور پتھر سے عمارت بنی ہے یہ بھی شے ہے، یہ جو آپ چلتے پھرتے ہیں اس روئے عرض پر یہ بھی شے ہے۔ حد یہ ہے کہ جسے آپ خلا کہتے ہیں، خالی کہتے ہیں، یہ خلا بھی شے ہے، یہ فضا بھی شے ہے، آسمان بھی شے ہے، فرشتے بھی شے ہیں، ملائکہ بھی شے ہیں، سرابقات بھی شے ہے، حجابات بھی شے ہیں، لوح بھی شے ہے، قلم بھی شے ہے، عرش بھی شے ہے، کرسی بھی شے ہے، جنت بھی شے ہے، جہنم بھی شے ہے، صراط بھی شے ہے، بارش بھی شے ہے، پانی بھی شے ہے، حشرات الارض بھی شے ہیں، حیوانات بھی شے ہیں، پرندے بھی شے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی شے ہیں، چوپائے بھی شے ہیں، جنات بھی شے ہیں، انسان بھی شے ہیں، انسان کی ذات کا ایک ایک جزو ایک ایک ذرہ شے ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے طوعاً و کرہاً، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی زبان سے تسبیح کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اگر کوئی زبان سے ہماری تسبیح نہیں بھی کر رہا تو اس کا وجود جن اشیاء سے مل کر بنا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان اشیاء سے مل کر بنا ہے نا، چاہے اس کا شعور ہماری تسبیح کرے نہ کرے، جس مٹی سے بنا ہے وہ مٹی تسبیح کر رہی ہے، جن اجزاء سے مل کر بنا ہے وہ اجزاء تسبیح کر رہے ہیں، جن اشیاء سے مل کر بنا ہے وہ اشیاء تسبیح کر رہی ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ تمہیں ادراک نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جو خدا کا اقرار نہیں کرتے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے بت پرست ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی تو شے سے بنے ہیں، ان کے وجود کا روح روح تسبیح کر رہا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ ماں نے احسا کیا ہے، لفظ ماں نے احاطہ کیا ہے، کائنات کی ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے۔ مجھے بتائیے یہ جو کپڑے پہنے ہیں جہاں سے میں نے آغاز کیا ہے، یہ کپڑے بھی تو شے ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی تسبیح کر رہا ہے۔ کون ہے جو اپنے جسم سے متصل کپڑوں کی تسبیح کی آواز سن رہا ہے؟ مجھے بتائیں کون ہے جو آپ نے لباس سے تن کیا ہوا ہے، جس کے جسم پر بھی لباس ہے وہ لباس بھی تسبیح کر رہا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا کان ہے جو تسبیح سن رہا ہو؟ کیا کوئی ایسی سماعت ہے کہ جو ان اشیاء کی تسبیح سن رہی ہو؟ جس فرش پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرش بھی تسبیح کر رہا ہے، کوئی ہے تو ان کی تسبیح کو سن رہا ہو؟ جس منبر پہ میں بیٹھا ہوں اس کی لکڑیاں تسبیح کر رہی ہیں، ہے کوئی جو ان کی تسبیح کو سن رہا ہو؟ اور جس رستوں پہ آپ چل رہے ہیں یہ پگڈنڈیاں تسبیح کر رہی ہیں، جن درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہو ان درختوں کا ایک ایک پتا تسبیح کر رہا ہوتا ہے کوئی جو سن رہا ہو؟ اس مولوی کو اور ملا کو اپنی تلاوت قرآن پر بڑا فخر ہے اور بڑا ناز ہے، اس ملا سے پوچھو کہ یہ پتے کہتے کیا ہیں اللہ کی تسبیح میں؟ پوچھو نا، یہ شاخیں، یہ ثمر، یہ پھول، یہ برستی ہوئی فوار، یہ کڑکتا ہوا بادل، یہ ٹکراتی ہوئی بجلی، یہ موج در موج سمندر، یہ دریا، یہ اٹھتی ہوئی موجیں کیا کہتی ہیں، یہ گرتی ہوئی آبشار کیا کہہ رہی ہے؟ اب یہ ہے کہ جو تم نے گھروں میں پرندے پالے ہوئے ہیں ان کی تسبیح کی بولیوں کے اندر جو تسبیح چھپی ہوئی ہے اس تک کا ادراک نہیں ہے۔ یہ حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے پھینکتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں، تو اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے تو کر رہی ہے، اس پر میں نے زور دیا ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے تو یقین کرو کہ ہر شے تسبیح خدا کر رہی ہے۔ اب ہمارے کانوں تک آواز نہیں آ رہی تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ تسبیح نہیں ہو رہی، تسبیح ہو رہی ہے، ہمارے کان تک آواز نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ تسبیح خدا سننے والے کان ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ سلامت رہنا۔ تسبیح پروردگار سننے والی سماعتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور ان سماعتوں کو، ان کانوں کو عام کان نہیں کہا جاتا۔
ان کانوں کو عام کان نہیں کہا جاتا. پیغمبر سے پوچھو نا، وہ کان جو تسبیح خدا سن رہے ہوتے ہیں انہیں کہا کیا جاتا ہے؟ وہ زبان جو تسبیح خدا کر رہی ہوتی ہے اسے کہا کیا جاتا ہے؟ پیغمبر نے اسی لیے اشارہ کیا تم کون سے کان رکھتے ہو کہ تمہارے کانوں میں سماعت ہی نہیں ہے کہ جو اشیاء تسبیح کر رہی ہیں تمہارے کان سن ہی نہیں پاتے. ہاں وہ کان وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا کان کہا ہوا ہے، وہ زبانیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنی زبان کہا ہوا ہے. تو اب وہ کان چاہیے، وہ سماعت چاہیے کہ جو سماعت تسبیح خدا کا ادراک کر سکے، جو سماعت تسبیح خدا کا ادراک کر سکے. اب میں کیسے عرض کروں؟ صاحب ممبر سلونی پر تشریف فرما ہیں اور لوگ سوال کرنے والے ہیں. بعض اوقات سوال کرنے والوں کے سوال پر رشک ہو جاتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنے کا دل چاہتا ہے کہ کیسے کیسے سوال کیے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے سوال پوچھ رہے تھے جو ان پر لعنت کرنے کا دل چاہتا ہے. کچھ سائلین کا شکریہ ادا کرنے کا دل چاہتا ہے اور کچھ سوالات کرنے والوں پر لعنت کرنے کا دل چاہتا ہے. اس لیے کہ کوئی پوچھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. علی نے کہا علم میں اضافے کے لیے یا امتحان کے لیے یا آزمائش کے لیے؟ ہماری آزمائش نہ کرنا، نہیں تو خود آزمائش میں پڑ جاؤ گے. پھر ہمیں کھنگالنا پڑے گا کس سے ہو، کس سے منسوب ہو. ہمارا امتحان نہیں نا، اس لیے کہ ہمیں تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا. کم کون ہوتے ہمارے امتحان لینے والے؟ تو اب جب ممبر سلونی پہ شاہد سلونی بیٹھا ہوا ہے اور بزم سلونی سجی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کوفہ کا فرش بھرا ہوا ہے، ممبر کوفہ پر جچنے والا بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ ممبر شکریہ ادا کرتا ہے علی کا، ممبر شکریہ ادا کرتا ہے علی کا. لوگوں نے علی کو مبارکباد دی تھی اور ممبر نے علی کو مبارکباد کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھ پر تشریف فرما ہوئے. توجہ ہے، ممبر نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھ پر تشریف فرما ہوئے. جو عرش کے تخت پر بیٹھ رہا ہو، جو سریر عرش پر بیٹھتا ہو، وہ ممبر پر بیٹھ جائے تو ممبر کا بڑا فخر ہے، ممبر کا بڑا ناز ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، یا علی یہ بتائیے یہ تیتر کیا کہتا ہے؟ یہ تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ بتائیے یہ گھوڑا اپنی ہنانی میں کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ بتائیے یہ گدھا بعض اوقات اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ یا علی یہ بتائیے یہ کبوتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ اور یا علی یہ بتائیے یہ گھوڑا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ مجھے بتاؤ، عالم اسلام بتائے کہ ہے کوئی تمہارا بنایا ہوا جو بتا سکتا ہو؟ مجھے بتاؤ نا. ممبر پر بیٹھ جانے والے اور ہوتے، ممبر پر بیٹھ جانے والے اور ہوتے، اور وہ جو ممبر کا فخر بن جائے وہ اور ہوتے، ہلاک ہونے والے اور ہوتے، ہلاکت سے بچانے والے اور ہوتے. اس لیے کہ یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا خود ساختہ سے. بڑی آسانی سے سنا، یہ سوالات کسی خود ساختہ سے پوچھے گئے تھے یا کسی امت ساختہ سے پوچھے گئے تھے، یا اور ہلکا کر دو جملہ کسی صدیفہ ساختہ سے پوچھے گئے تھے. یہ سوال کسی صدیفہ ساختہ سے پوچھے گئے تھے. انہوں نے کہا ہمیں کیا خبر، کیا پوچھنے آ جاتے ہو الٹی سیدھی باتیں. ہم سے تو وہ باتیں پوچھو جو ہمارے مدد کی ہیں. ہم سے یہ پوچھو مال غنیمت کہاں ملے گا. ہم سے یہ پوچھو کل کیا پروگرام ہے، کس کے بعد کا قبضہ کرنا ہے. ہم سے تو انکروچمنٹس کے بارے میں پوچھو، ہم تو قبضہ مافیا ہیں. پتہ نہیں سن رہے یا نہیں سن رہے. تو قبضہ مافیا گزرا ہے یا نہیں گزرا؟ آج بھی قبضہ مافیا کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ تو قبضہ مافیا ہر دور میں قابل لعنت رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ اور دیکھنا یہ ہے کہ کون قبضہ مافیا سے زمینیں چھوڑا رہا، دیکھنا یہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ قبضہ مافیا نے کس چیز پر قبضہ کیا ہے. تو آباد پہ تو شروع سے قبضہ ہو رہا ہے. تو جو آج بھی قبضہ کر رہے ہیں وہ یقیناً اسی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں کہ بھائی جب ہمارے بڑوں نے کیا تو ہم نے کر لیا، تو کیا کر لیا، ہم نے کر لیا تو کون سا جرم کر لیا. تو صدیفہ ساختاؤں سے بھی سوال پوچھے گئے، تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے.
گھوڑا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے، گدھا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے، اور یہ کبوتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے، کمبرا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے۔ پوچھنے والا اتنا ذہین تھا جس نے علی کی بزم میں آ کے پوچھا، اتنا ذہین، اتنا ذکی کہ یقیناً سوالات دربار خلافت میں گونجتے رہے، اس سوال کا جواب وہاں سے نہ ملا تو عرصے کے بعد علی کی بزم شریف، علی نے کہا مجھ سے پوچھ۔ یہ علی کا کرم ہے امت مسلمہ پر کہ علی نے علم کا پتہ بتایا کہ اگر کہیں پوچھنا ہے صرف میرے پاس آنا، میرے علاوہ کائنات کی کسی شے کی کسی لفظ تک کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے علی۔ علی نے کہا مجھ سے پوچھو، سوال کرو۔ اس نے کہا یہ تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ علی نے کہا تیتر اپنی زبان میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، بابرکت ہے وہ رحمان جس کا غلبہ عرش پر۔ ایسے نہ سنیں، علی کا جملہ ہے، ایسے انصاری سے نہ سنیں۔ پہلے ہی جو ہمارے یہاں کا ایک قوم کا مزاج مرتضیٰ صاحب، حسن بھائی، تقوی صاحب مزاج بنا ہوا ہے، جب تک خطیب متنازع نہیں ہوگا لوگ سننے نہیں آئیں گے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا تو آپ تو آگے سنیں، کیا بات ہے، آپ کی نازل کا کیا کر رہے ہیں۔ جب تک خطیب متنازع نہیں ہوگا، جب تک کوئی متنازع بات نہ کرے مجمع نہیں پہنچتا۔ ارے صاحب ان کو کیا سننے جائیں، وہ تو بڑی اچھی تقریر کرتی، کوئی چٹپٹی بات ہو، کہیں سے اشتہارات لگے، بھائی چلو چلو نہیں بیٹھنے دیں گے، پانی پڑھنے دیں گے، چلو 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 چلو، اب مجمع لگ گیا۔ تو اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، جن خطیبوں کے یہاں مجمع ہو رہا اور وہ جو متنازع ہو جاتے، یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی، سن رہے ہیں نہیں سن رہے، ہمارے یہاں سے سن رہے ہیں، دونوں پارٹیاں ملی، جس خطیب کو اٹھانا ہوتا ہے، یہ آپ کی قوم کے جو لیڈرز ہیں نا، قومیات کے لیڈر جو بنے ہوئے، یہ سارا کام گیم کھیل رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں سارا گیم یہ کھیل رہے ہیں۔ یہ اپنے خطیب کو اٹھانا چاہتے ہیں، دوسرے گروپ سے کہتے ہیں ان کے خلاف مجمع لگاؤ، ان کے خلاف احتجاج کرو تاکہ ہمارا خطیب جو ہے وہ اٹھ جائے اور مجمع آ جائے، اور پھر ہم چہکتے پھرے کہ ہم نے بنایا۔ یہ قوم کا مزاج بن گیا، جب تک کوئی خطیب متنازع نہیں ہوگا گھر سے نکلیں گے۔ اب کتنے لوگوں کو میں کاظمین کے آس پاس جانتا ہوں جو بالکل سامنے آ کے رہتے، وہ یہاں موجود نہیں، وہ یہاں ہی کی مجلس، وہ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی ماجد اللہ آدمی کو متنازع تبدیل نہیں ہے، وہ تو کوئی اختلافی بات ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو بھوکے جائیں گے، بھوکے واپس آئیں گے۔ جو نہیں آئے لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ دونوں پارٹیاں ملی، دونوں ہمارے گروپ میں جو کہتے ہیں یہ مفسر اور وہ والی اور وہ ولایتی اور وہ نہیں ولایتی فلاں، دونوں ملے ہوئے، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ دونوں اپنے اپنے خطیبوں کو اٹھائیں اور مجمع آتا ہے، بہت بڑا مجمع ہے، صاحب لوگوں نے بڑا مجمع لے لیا، 6 گاڑیاں ان کے پیچھے، 6 گاڑیاں آگے، کیا پروٹوکول تھا، اب پروٹوکول دیکھنے آ رہے ہیں، 6 موبائل، 6000 موبائل پروٹوکول کی ویڈیو بنائے، بھائی دیکھیے پروٹوکول جا رہا، پروٹوکول جا رہا، اور وہ واٹس ایپ پہ آ رہا ہے ان کا پروٹوکول لے، 6 گاڑیاں آگے 6 پیچھے، تو مجمع جو ہے دیکھنے نہیں آ رہا، یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ میری قسمت میں لکھے ہوئے تو اور میں آپ کی قسمت میں لکھا ہوں، سمجھے؟ آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں کر رہا ہوں وہ آپ تک پہنچے تو مجھے بتائیں، اس لیے کہ میں ان لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، قومیات کے لوگوں سے، نہ کل متنازع تقریر کی ہے، نہ آج اور نہ کل کروں گا، میں کسی کے کام کا نہیں ہوں، میں ایسے ایسے کام کا نہیں ہوں، میں ممبر میں بیٹھتا ہوں مولا کی خدمت کے لیے، مولا کے علوم کے احیاء کے لیے، اجرا کے لیے، وہ میرا کام ہے، وہ میں کام کر کے کرتا ہوں۔ اب کوئی آئے جانا ہے، میں کبھی بھی نہیں دیکھتا کہ 4 آدمی بیٹھے 4000 آدمی بیٹھے، اتنا مجمع دیکھ چکا ہوں، اتنا مجمع میں پڑھ چکا ہوں کہ ساری حضرتیں نکلی نہیں ہیں، اور ہر سال پڑھتا ہوں، 2.5-3 لاکھ کے مجمع میں پنجاب میں آپ جا کے دیکھیں تو مجمع کی حضرتیں بھی نکلی ہیں، اور جب نشر پاک پڑھا تو اس میں بھی 2 سال ریکارڈ مجمع تھا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ جتنے میرے ساتھ ہیں، اس لیے آپ سن رہے ہیں، اور میں آپ کے لیے تبلیغ کر رہا ہوں، باہر والوں کے لیے نہیں کر رہا، اس لیے کہ باہر والوں کے لیے تو آئے تھے اتنی نہیں تھی جب تک چادر میں نہیں آ گئے، تو اب آپ کو میرا ساتھ دینا، ٹھیک ہے؟ بات آگے بڑھائی جائے، میں مولا علی کے جملے پڑھ رہا ہوں، اپنے جملے نہیں پڑھ رہا، تو اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ علی سے کہیں سبحان اللہ یا امیر المومنین۔ آپ بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کوفہ میں، اور آپ کا جو پسندیدہ مولا، آپ جس کے عاشق ہیں وہ مولا، آپ جس کے مرید ہیں وہ محبوب مولا، ممبر سلونی سے بول رہا ہوتا، ویسے خاموش بیٹھے ہوتے، بھڑک جاتے ہیں نا۔ سوچئے نا کہ اس وقت سلمان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اس وقت ابو ذر کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، جب اللہ کی زبان بول رہی ہو کیا کوئی خاموش بیٹھا ہو جائے گا؟
اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے موضوعی تسبیح قرار دیا ہے آج، جیسے بات ہے مجھے پہلے سے اندازہ تھا کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ناشتے میں، تو میں نے کہا تسبیح ہی پہ بات ہو جائے، تو میں بتاؤں کہ تسبیحات ہے کیا اور کون پہنچا اللہ کی تسبیح تک۔ ممبر سلونی سجا ہوا ہے، دیکھا ہے کس نے ممبر؟ وہ ممبر سلونی جو آج تک موجود ہے، ممبر کوفہ آج تک موجود ہے، اور اس ممبر کے عرشے پر عرش والا بیٹھتا تھا۔ بھائی ممبر کے سب سے اوپر جو ہوتا ہے اس کو عرشہ کہتے ہیں، اس عرشے پر عرش والا بیٹھتا تھا اور بیٹھ کر کہتا تھا پوچھو مجھ سے پوچھو، کیا ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، کیا نبی کے دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، نبی کے پہلو کے طرف میں ہوں، جنب اللہ تو میں ہوں، ادھر ادھر کے پہلو کی طرف کیا جاتے ہو، جنب اللہ میں ہوں، نبی کا پہلو میں ہوں، آپ مجھ سے پوچھو۔ تو آپ پوچھنے والوں نے پوچھا تو میں نے کہا سلام ہے ایسے پوچھنے والوں پر کہ جنہوں نے علمی سوالات کیے اور پہنچ گئی یہ باتیں ہم تک۔ پوچھا گیا شاعری تیتر کیا کہتا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے تصدیق کر رہی ہے، لیکن اللہ نے بتایا نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں بتایا کیا تصدیق کر رہی ہے۔ یسبح للہ، جو کچھ بھی ہے اللہ کی تصدیق کر رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ تیتر کیا کہہ رہا ہے، بٹیر کیا کہہ رہا ہے، فاختہ کیا کہہ رہی ہے، کنبرا کیا کہہ رہا ہے، گھوڑا کیا کہہ رہا ہے، گدھا کیا کہہ رہا ہے، کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ہر چیز تصدیق کر رہی ہے، تو اس تصدیق کی تشریح کون کر رہا ہے؟ کم از کم اس کو تو تصدیق کرو، کم از کم اس کو تو ماننا عالم اسلام کہ جس نے آیات کی عملی تفسیر کی ہے۔ یا علی یہ تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ چھوٹے ہوئے کہا تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، برکت ہے وہ رحمان جو عرش پر غالب ہے، جو عرش پر غالب ہے، اس کا قبضہ ہے عرش پر۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ یہ جو کبوتر ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کبوتر جو ہے یہ مور ہے، یہ جو مور ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ مور کیا کہتا ہے؟ ایک عجیب و غریب جملہ، اور مور آپ جانتے ہیں نا اصیل مور، اصیل مور صبح کو اذان دیتا ہے، جو فجر سے ہٹ کر اذان دے وہ اصیل نہیں ہوتا، یعنی بے وقت کی راگنی الاپنے والا اصلی نہیں ہوتا۔ ہم بے وقت نہیں روتے، ہم وقت پہ روتے ہیں۔ کچھ لوگ بے وقت رو گئے، کچھ بے وقت رو گئے، ہم تو بیٹھ کے فرش پہ روتے ہیں، کچھ لوگ غاروں میں رو رہے تھے، توجہ ہے سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ مرغ اصیل کی پہچان ہے جو فجر میں بانگ دے، جو فجر میں اذان دے۔ ایک بار پوچھا مولا یہ مرغ کیا کہتا ہے؟ میرے مولا نے کہا مرغ اتنا آسان جملہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے، عربی میں پڑھوں گا اور آپ ماشاءاللہ صحیح لوگ بیٹھے پہنچ جائے گا۔ تو کہا کہ یہ مرغ اپنی زبان میں کہتا ہے اذکروا اللہ یا غافلین، اے غافلوں اٹھو اللہ کا ذکر کرو، اے غافلوں اٹھو اللہ کا ذکر کرو۔ کہا کہ یہ گھوڑا اپنے ہلان میں کیا کہتا ہے؟ تو سنو، جب لشکر اسلامی اسلام کی جنگ پر نکلتا ہے تو گھوڑا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم انصر المسلمین علی الکافرین، پروردگار مسلمانوں کو کافروں پر فتح عطا فرما۔ گھوڑا دعا کرتا ہے۔ اب سنیے گا جملہ، کہا کہ مولا یہ بتائیے یہ کنبرا کیا کہتا ہے؟ نہیں تک آپ کو لانا تھا کہ کنبرا چھوٹا سا پرندہ یہ اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ ایک بار علی نے چھوٹے ہوئے کا یہ کہتا ہے اللہم لعن مبغضی علی محمد، پروردگار علی محمد کے دشمنوں پر لعنت برسا۔ دشمنان علی محمد اور جب ہمارے کہا کہ ہر شے تسبیح کرتی ہے، ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ ایک بار اللہ نے سورہ بقرہ نور میں آواز دی وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ سنیے جملہ اللہ کہہ رہا ہے، اور یہی وہ فخر ہے ہمیں اپنے مکتب پر، مکتب معصوم پر، مکتب امامیہ پر، کہ ہم قرآن کے ایک لفظ پر ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے سے آگے نہیں بڑھ جاتے، ہم رکتے ہیں، رک کر بات کرتے ہیں۔ اب سنیے اور کم از کم عالم اسلام سے غور کرے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ پرندے تم دیکھتے ہو نا صف بصف، صف بصف، صافات، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ پرندے صف بصف، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر پرندہ اللہ کہہ رہا ہے یہ پرندے سب بصف پرواز کرتے ہیں، ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے۔ جتنے آپ سلامت رہے خدا کو خوش ہے جیسے آپ نے قرآن کی آیت کا ترجمہ سماعت فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ،
ہر پرندہ سب جو پرواز کر رہا ہے، ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر پرندہ نماز سے واقف ہے، ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے، اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر نتیجہ نکلا، انسانوں کی نماز اور ہے، پرندوں کی نماز اور ہے، انسانوں کی تسبیح اور ہے، پرندوں کی تسبیح اور ہے۔ کون بتائے کہ پرندوں کی نماز کیا ہے؟ کون بتائے کہ پرندوں کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ پرندے کی نماز کیا، پرندے کی تسبیح کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے تو یہ تک نہیں بتایا کہ انسانوں کی نماز کیا ہے۔ مجھے بتائیے جو نماز آپ پڑھتے ہیں، پوری نماز کا طریقہ کسی سورہ میں لکھا کہ قیام یہ ہے، رکوع یہ ہے، سجدہ یہ ہے؟ نہیں، قیام کا ذکر کہیں اور ہے، رکوع کا ذکر کہیں اور ہے۔ رکوع کا ذکر وہ ولی کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ جو دوران رکوع زکات دیتے ہیں، سجدے کا ذکر کہیں اور ہے۔ اس ترتیب سے طریقہ نماز کا ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ کیا قرآن میں طریقہ نماز لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھو یا ہاتھ کھول کے پڑھو؟ کہیں نہیں لکھا۔ انسانوں تک کی نماز کا طریقہ نہیں بتایا، تو فرشتوں پرندوں کی تسبیح کا طریقہ اور پرندوں کی نماز کا طریقہ کیسے بتاتا؟ یا اللہ بتا دیتا تو آج مسئلہ ہی نہ ہوتا، جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ طریقہ بتا دیتا، کھول کے پڑھنا یا باندھ کے پڑھنا۔ کب تم اتنے بے وقوف ہو، ابھی بھی نہیں سمجھے کہ کھول کے پڑھنا صحیح ہے یا باندھ کے پڑھنا چاہیے؟ اب 1400 برس بعد علامہ اقبال نے مصرع دے دیا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ جو یہ ہے، کہا کہ اگرچہ بت میں جمال کی آستینوں میں، اب اکثر یہ ہوا کرتا تھا کچھ منافق تھے یوں نماز پڑھتے، اس لیے یہ پڑھتے تھے کہ آستینوں میں بت رکھے۔ امت مسلمہ سمجھ کے اللہ کی نماز ہو گئی، پتہ چلا انہوں نے ذرا سے آستین کھسکائے اور بت کو دیکھا، ہم لوگ تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہم لوگ تیری عبادت کر رہے ہیں، ہو گئے۔ تو رسول کو پتہ چل گیا، رسول نے کہا ہاتھ کھول کے پڑھ جائیں تاکہ جتنے بت ہیں گر جائیں۔ یہ توجہ ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اور ہم کیا کریں؟ توجہ ہے۔ تو جب انسانوں کا طریقہ نماز نہیں بتایا تو پرندوں کا بتا تو کون بتا؟ جس نے بتایا اس کو یقین کرنا ہے۔ علی کے علاوہ اگر کسی نے بتایا ہو تو لے کے آ جائیے، ہم اس میں یقین کر لیں گے، اس کا ذکر پیپر سے کریں گے۔ کیسے پتہ چلے کہ پرندوں کی تسبیح کیا ہے، پرندوں کی نماز کیا ہے؟ روایت نے لکھا، اور راوی بھی بڑا سچا رہا، جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کا ابو ذر سچا، جسے نبی صادق صدیق کہہ دے، آسانی سے جسے نبی صادق صدیق کہتے ہیں، ابو ذر سچا، سب سے زیادہ سچا۔ ابو سب سے زیادہ سچا انسان کہتا ہے کہ میں اور علی بن ابی طالب میرے مولا ابو الحسن میرے مولا امیر المومنین ہم جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے ایک صحرا سے گزرے، ناطے پہ بیٹھے ہوئے صحرا سے گزرے، تا حد یا لقو تک صحرا، کہیں دور دور کوئی خس و خاشاک تک کا نشان نہیں، تو پیڑ اور پودے اور درخت بہت دور کی بات ہے، کہیں چھوٹی سے چھوٹی جھاڑی تک نہیں ہے، کہیں سایہ تک نہیں ہے، لقو تک صحرا ہے، چاروں طرف صحرا ہی صحرا ہے۔ اس سے ہمیں گزر کے کسی مقام پر جانا، کہیں نخلستان نہیں ہے، کہیں سبزی نہیں ہے، کہیں سبزہ نہیں، کچھ نہیں، اور ایسے میں جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے ایک بار میرے مولا نے کہا وعلیکم السلام۔ اتنا خطرناک اتنا مشکل اللہ نہیں تھا، چلتے چلتے کہا وعلیکم السلام۔ ابو ذر نے اللہ کے چہرے کو دیکھا، امیر المومنین کس کو جواب سلام دیا؟ کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا چاروں طرف تو مولا کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ نہیں، سوال سب کچھ خلا فلا کچھ نہیں، دور کچھ نہیں ہے، کس کو جواب سلام دیا؟ کہا ابو ذر دیکھنا چاہتے ہو؟ جی مولا۔ ایک بار ایسے ہاتھ دیا، ابھی تو اللہ کی زبان بول رہی تھی، ید اللہ ایسے بلند ہو، جیسے ہی بلند ابو ذر کہتے ہیں نہ جانے کہاں سے ایک پرندہ اچانک علی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ ایسے سارے سنا سنے ہیں علی کی فضیلت ہے، کب نہ معلوم کہاں سے ایک بار شک پیا علی کے ہاتھ پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھا۔ علی نے کہا، اسے سلام کیا، علی نے وعلیکم السلام سلام، جواب سلام، احسنت یا طیب، شاباش ہے تجھ پہ پرندے، تو نے سلام کیا، جواب سلام پڑھا۔ اب ابو ذر کو سنا رہا ہے اور پرندے سے باتیں ہوتی ہیں، یہ بتا چاروں طرف لقو تک صحرا،
نہ سبزہ ہے، نہ سبزی ہے، نہ زرخیزی ہے، نہ نخلستان ہے، نہ پیڑ ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ پودے ہیں، نہ کہیں پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اسی صحرا میں پرواز کرتا رہتا ہے۔ کہاں سے کھاتا ہے، کہاں سے پیتا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے کیا پیتا ہے؟ علی بتاؤ، بس شام علی بتاؤ۔ ایک بار پرندہ گویا ہوا، امیر المومنین جب بھوک لگتی ہے تو آپ پر درود پڑھتا ہوں، ہائے 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 ہائے، اور جب پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اور سمجھ گیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب بھوک لگتی ہے آپ پر درود پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کا کھانا پینا ہی درود و لعنت ہے۔ کچھ لوگوں کا کھانا بھی یہ ہے، پینا بھی یہ ہے، کچھ لوگوں کی عبادت ہی یہ ہے۔ علی نے بتا دیا کہ پرندوں کی نماز اور ہے، پرندوں کی تسبیح اور ہے، اور اگر یہی نماز